بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناول خوابوں کی پری کی ستمبر 10 نکاح کی تیاریوں میں یہ ہفتہ پر لگا کر اڑ گیا اور آج نکاح کا دن بھی آ گیا۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے کارڈ کے بجائے موبائل کا استعمال کیا گیا سب کو دعوت دینے کے لیے۔ جس کو بھی دعوت کی کال کی گئی اسی نے 100 طرح کے سوال کہ اتنی جلدی نکاح رکھنے پر وہ عاجز آ گئے تھے لوگوں کے سوال جواب سے، کیونکہ آج تک زوا کے جتنے بھی رشتے آئے تھے انہیں یہ کہہ کر ہی منع کیا گیا تھا کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ تو اس طرح اچانک سے اس کے نکاح کا سن کر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی تھی۔ زوا کو دوبارہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا گیا، بیوٹیشن کو بھی گھر ہی بلایا گیا تھا صفدر صاحب کی دھمکی کی کال کی وجہ سے۔ 2 دن پہلے اظہار صاحب کو ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ ہیلو، کون؟ ارے اتنی جلدی بھول گئے آپ ہمیں؟ ابھی تو آپ کی طرف ہمارے بہت سے حساب باقی ہیں۔ صفدر علی شاہ۔ اظہار صاحب کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں اتنا ہی نکلا۔ ارے آپ کا حافظہ تو بہت اچھا ہے۔ جی میں ہی بات کر رہا ہوں صفدر علی شاہ۔ کیوں فون کیا آپ نے جب ہم آپ کو جواب دے چکے ہیں؟ صرف اتنا بتانے کے لیے کہ دلہن تو آپ کی بیٹی میرے ہی بیٹے کی بنے گی۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسے بناتے ہیں، عزت سے یا پھر؟ صفدر صاحب نے بات ادھوری چھوڑی۔ دیکھیں میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنے کا اہل ہوں۔ آپ مجھے ایسے دھمکا نہیں سکتے۔ میں دھمکا نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ سمجھ جائیں تو ٹھیک، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے عزت سے آپ کی بیٹی کو اپنی عزت بنانا چاہا، پر آپ کو شاید عزت پیاری نہیں ہے اپنی۔ اب جو ہوگا وہ سب دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر صفدر صاحب نے کال کاٹ دی۔ اظہار صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انوار صاحب جو اظہار صاحب کے پاس کسی کام سے آ رہے تھے، اظہار صاحب کو سر پکڑے دیکھ کر پریشانی سے ان کے پاس چلے آئے۔ اظہار صاحب، خیریت؟ اس طرح سر پکڑے کیوں بیٹھے ہو؟ بھائی صاحب وہ اور انہوں نے صفدر صاحب سے ہونے والی ساری گفتگو ان کے گوش گزار دی۔ بھائی صاحب، انہوں نے صاف الفاظ میں دھمکی دی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اظہار صاحب پریشانی سے گویا ہوئے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم نکاح تک زوا کو گھر سے باہر مت نکلنے دو۔ نکاح ہو جائے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ صحیح ہے۔ حال دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ فائز اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ نکاح عصر کے بعد ہونا طے پایا تھا اور زاوات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا بچپن کا ساتھی تھا۔ اس نے کبھی سوچا تھا کہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے، بڑے دن پر وہ اسے نہیں بلائے گا۔ ابھی تک ان کا زاوا سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ دونوں اکثر پلاننگ کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی شادی پر وہ کیا کریں گے، کیسے کپڑے بنوائیں گے۔ پھر داور کی وجہ سے کیا ہو گیا، اس نے ہمیشہ داور کو ایک بڑے بھائی کی عزت دی تھی اور آج اسی کی وجہ سے وہ اپنے سب سے اچھے دوست سے دور تھا۔ نہ جانے کیوں انسان اپنی پلاننگ میں اسے بھول جاتا ہے، وہ جو اوپر بیٹھا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے، اور بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وہ ذہن سے ساری سوچیں جھٹک کر زوہا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ابھی انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر فون کی جانب دیکھا۔ اس نے موبائل ہاتھ میں اٹھایا تو پتا چلا کہ ہاسپٹل سے فون ہے۔ اس نے سلائیڈ کو ٹچ کر کے فون کان سے لگایا تو ایسے ایمرجنسی کی اطلاع میری میں آ رہا ہوں، یہ الفاظ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور اٹھ کر الماری سے کپڑے نکالتا ہوا چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے اس نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل کر آئلہ بیگم کے پاس آیا اور انہیں ایمرجنسی کا بتایا اور جلدی آنے کا کہہ کر سیڑھیاں اتر کر باہر نکل گیا۔ داور صبح سے کمرے میں بند اپنی محبت
کا کسی اور کا ہو جانے کا دکھ منا رہا تھا، وہ یہ جاننے کے بعد بھی کہ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی دسترس سے دور چلی ہی جائے گی، وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا، اسے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ملازمہ 2 بار اس کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی، ناشتے کے لیے اس نے منع کر دیا تھا، وہ دوبارہ اسے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا۔ اب تیسری مرتبہ اس کا دروازہ بج رہا تھا، وہ جھنجھلا کر اٹھا اور جا کر دروازہ کھولتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ منع بھی کیا تھا کہ گلزار بیگم کو دیکھ کر اس کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ ارے اماں سائیں آپ آئیے نا، وہ انہیں تھام کر صوفے تک لایا اور انہیں صوفے پر بٹھا کر خود نیچے زمین پر بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ داور، میں بہت ڈر چکی ہوں، اس لیے تو میں دیکھنے کے لیے آ گئی۔ داور تمہیں میری قسم ہے دوبارہ ایسا مت کرنا، ورنہ اب میں سہ نہیں پاؤں گی۔ گلزار بیگم کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا۔ داور کو صبح سے کمرے میں بند دیکھ کر ان کا دل گھبرانے لگا تھا، اس لیے اسے دیکھنے کے لیے آ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، بہت دکھ دیے ہیں نہ میں نے آپ کو، وہ ان کے پاس ہاتھ جوڑتا ہوا بولا۔ نہیں ایسا نہیں بولو، تکلیف ہوتی ہے مجھے، بھلا میں ناراض ہو سکتی ہوں اپنی جان سے؟ وہ اس کے ہاتھ کھول کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولی۔ بس اب بھول جا اسے اور پہلے جیسا ہو جا، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بابا سائیں کے لیے، وہ بھی تیرے لیے بہت پریشان ہے۔ اماں سائیں آج کا دن بس، آج کا دن مجھے اپنی محبت کے بچھڑ جانے کا سوگ منانے دیجیے۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جان رہی ہے، مجھے اپنے دل کو سمجھانے کا موقع دے دیجیے۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بولا۔ وہ کوئی آخری لڑکی تھوڑی تھی، میں اپنے چاند کے لیے خود دلہن ڈھونڈوں گی اور تیری ایک نہیں سنوں گی۔ اماں سائیں کیوں کسی معصوم کی زندگی برباد کر دیں گی؟ اسے مجھے ایسے انسان کے ساتھ باندھ کر، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ گلزار بیگم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اسے سینے سے لگا کر رو دی۔ وہ بھی ممتا کی ٹھنڈی آغوش پا کر بے آنسو بہانے لگا۔ زوا کو انویٹیشن ریڈی کر کے جا چکی تھی۔ ریڈ اور اسکن کلر کی فراق میں وہ غضب ڈھا رہی تھی، چہرے پر چھائی سوگواریت اس کے حسن کو اور زیادہ نکھار بخشا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا حسن سوگوار ہو تو زیادہ حسین لگتا ہے۔ اثر ہونے میں آدھا گھنٹہ تھا اور فائز کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ انوار صاحب بیگم پر برس رہے تھے کہ انہوں نے فائز کو جانے ہی کیوں دیا؟ جب تمہیں منع کیا گیا تھا فائز کو باہر بھیجنے سے، تم نے کیوں جانے دیا؟ وہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہو گئی تھی، آدھے گھنٹے میں آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ آئلہ بیگم نے اپنی صفائی پیش کی۔ یا خدا کہاں ڈھونڈوں میں اسے، فون بھی بند آ رہا ہے اس کا۔ اب تو مہمان بھی آنے لگے ہیں، بھائی صاحب اس کے ہاسپٹل پتہ کروا لیں۔ ہاں مائس کو بلاؤ، وہ جا کر پتہ کر کے آئے گا۔ پھر انہوں نے مائس کو ہاسپٹل بھیج دیا فائز کا پتہ کرنے کے لیے۔ ابھی وہ سب بیٹھے تھے کہ اظہار صاحب کا فون بجا تھا۔ صفدر علی شاہ کا فون ہے، اظہار صاحب بولے۔ فون اٹھاؤ اور اسپیکر پر ڈالو۔ انوار صاحب نے ہدایت دی۔ ہیلو، اب فون کرنے کا مقصد؟ اظہار صاحب فون اٹھا کر بولے۔ ہم نے سمجھایا تھا تمہیں کہ ہم اپنے کی بیٹے کوئی بات نہیں ڈالتے، تمہاری بیٹی یہ ہمارے ہی بیٹے کی دلہن بنے گی، پر بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ویسے سنا ہے تمہارا بیٹا نکاح سے بھاگ گیا ہے، تو سوچا ہم بھی فون کر کے افسوس کر لیں۔ یعنی مائس آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں آپ لوگ فائز کو کچھ نہ کہیں، اسے چھوڑ دیں، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اظہار صاحب شکستہ سے لہجے میں بولے۔ ہوگا گا تو وہی جیسا ہم چاہیں گے، پر تھوڑا سبق سکھانا تو بنتا ہے نا۔ آخر آپ نے صفدر علی شاہ کو انکار کرنے کی جرات کی تھی، پلیز میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، اسے کچھ نہ کریں۔ اب کی بار آئلہ بیگم روتی ہوئی بولی۔ معاف کیجیے گا بھابھی، پر جو چوٹ آپ لوگوں نے میرے بیٹے کو پہنچائی تھی اس کا تھوڑا تو بدلہ بنتا ہے نا۔ اور کچھ بھیج رہا ہوں آپ کے موبائل پر، دیکھ لیجیے گا، ہماری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے۔ یہ کر کے اگر انہوں نے فون کاٹ دیا، تھوڑی دیر بعد ان کا فون بجا اور دیکھا تو کچھ تصویریں انہیں کھول کر دیکھنے پر ان کا حیرت جھٹکا لگا اور موبائل ہاتھ سے دور جا گرا۔
جا رہی ہے۔ امید کرتے ہیں میرا ناول پسند آ رہا ہے، چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔